بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہایت دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، سانپ اور مور بھی پہلے جنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہی تھا، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اللہ پاک نے سانپ اور مور دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ اس دلچسپ پورے واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس دلچسپ واقعے کی جانب۔ دوستو، شیطان بھی پہلے جنت میں رہا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان مردود جب لعنتی ہو گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکال پھینکا۔ جنت میں ہر سہولت موجود تھی، اس میں کھانے پینے گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں تنہا رہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں موجود ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ وہ کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستو، اس وقت جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، اور تب سانپ کے پیر تھے اور اس کے منہ سے ابرک کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ اس کے پروں کے علاوہ اس کے پیر بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ یہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں باہر گئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے انہیں کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو سانپ اور مور نے انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ہم تمہیں اپنے ساتھ اندر نہیں لے جا سکتے۔ پھر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور انہیں بہلانے لگا کہ کبھی ہم بھی جنت میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ سن کر سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم ابھی سانپ کی شکل اختیار کر لو، مور تمہیں اپنے اندر نگل لے گا اور پھر جنت میں جا کر باہر اگل دے گا۔ شیطان نے فوراً سانپ کی شکل اختیار کر لی اور اس طرح وہ پھر سے جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جا کر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا۔ انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک جنت میں لگے اس پھل کا ذائقہ کیوں نہیں چکھا؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، تو ہم یہ ہرگز نہیں کھا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سونے کے بعد شیطان پھر سے بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا، کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے اس لیے روکا ہوا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ بن کر ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ اس طرح بی بی حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں یہ بات معلوم پڑی۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ پھل کھانے پر بہت اصرار کیا اور انہیں بھی آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی دونوں نے یہ پھل کھایا تو ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا، میں نے تم دونوں کو اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا تھا، تم نے اپنی منمانی کی، چنانچہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دونوں نے اپنے رب سے معافی طلب کی۔ اللہ نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا، اور ان سے جنت کو چھین لیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے۔ شیطان کو جنت میں داخل کرنے میں مور اور سانپ بھی برابر کے شریک تھے، چنانچہ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، اور جن پیروں سے مور شیطان کو نگل کر جنت میں داخل ہوا، اللہ نے اس پیروں کی خوبصورتی کو چھین کر انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس منہ سے سانپ نے شیطان کو جنت میں داخل کرانے کا مشورہ دیا، اللہ پاک نے اس سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر کو بھر دیا۔ اس طرح دونوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ آج بھی مور اپنے پروں کی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، اور جب وہ اپنے پیروں کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو انتہائی افسردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان سب کو اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی سزا مل گئی اور انہیں جنت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔